پرانے زمانے کی بات ہے، شام سیریا دیش کے ایک شہر میں عبد الرحمن نام کے ایک بہت ہی نیک ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت دولت دی تھی، لیکن انہیں اپنی دولت پر کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دل کے اتنے بڑے تھے کہ ہر غریب اور یتیم کی مدد کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ پورے شہر میں لوگ ان کی دریادلی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اچانک عبد الرحمن کے کاروبار پر ایسی مار پڑی کہ ان کی ساری دولت ختم ہونے لگی۔ ویپار میں لگاتار بڑا نقصان ہوا اور وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئے۔ کل تک جو لوگ ان کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، آج وہی ان کے گھر کے باہر قرض وصولنے کے لیے ہنگامہ کرنے لگے۔ ان کی وہ خوبصورت حویلی جہاں کبھی رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا پسر گیا۔ عبد الرحمن نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا سارا قیمتی سامان بیچ دیا، لیکن حالات قابو میں نہیں آئے۔ اس بے حد مشکل وقت میں ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی بیوی آمینہ تھی۔ آمینہ بہت ہی صبر کرنے والی اور دیندار خاتون مہیلا تھی۔ انہوں نے کبھی تنگ حالی کا رونا نہیں رویا، بلکہ ہر صبح اپنے شوہر کو ہمت دیتی اور کہتی، اے میرے شوہر، یہ دنیا اور اس کی دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، ہمارا اصلی خزانہ تو آخرت پرلوک کا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، آپ بس اس پر یقین رکھیے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ عبد الرحمن کو اپنا عالیشان گھر چھوڑ کر شہر کے ایک کونے میں ایک ٹوٹے پھوٹے اور تنگ مکان میں رہنا پڑا۔ کہاں وہ راجاؤں جیسی زندگی اور کہاں یہ غریبی۔ اب ان کے گھر کا گزارا اس طرح ہوتا تھا کہ آمینہ رات دن محنت کر کے ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی تھیں اور عبد الرحمن اسے بازار میں بیچتے تھے۔ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کئی بار بھوکے پیٹ ہی سو جاتے تھے۔ ایک دن ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ عبد الرحمن کی جیب میں ڈاکٹر کی فیس یا دوا کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجبوری میں انہیں اپنے پرانے اور سب سے امیر دوست کمل کی یاد آئی۔ عبد الرحمن کا آتم سمان انہیں روک رہا تھا، لیکن بچے کی جان بچانے کے لیے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہی کمل کے بڑے سے محل کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ کمل کے دروازے پر پہنچے تو چوکیدار نے انہیں روک دیا۔ عبد الرحمن نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، اندر جا کر میرے دوست کمل کو بتا دو کہ عبد الرحمن آیا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ چوکیدار نے اندر جا کر کمل کو بتایا۔ کمل اس وقت اپنے رئیس دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا رہا تھا۔ عبد الرحمن کا نام سنتے ہی اس نے منہ پھیر لیا اور غصے میں کہا، اسے کہہ دو کہ میں کسی بھکاری کو نہیں جانتا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اسے یہاں سے بھگا دو۔ جب عبد الرحمن نے یہ ظالم شبد سنے تو ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے خالی ہاتھ لے کر واپس لوٹ آئے۔ اس رات انہوں نے رو رو کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ ایک لاچار باپ کے آنسو اس رات سیدھے اللہ کے عرش پر آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اسی رات روتے روتے جب عبد الرحمن کی آنکھ لگی تو انہیں ایک بہت ہی پیارا خواب سپنا آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے اور شانت میدان میں کھڑے ہیں۔ تبھی ان کے سامنے ایک سفید داڑھی والے بہت ہی نورانی بزرگ پرکٹ ہوئے۔ ان بزرگ نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور بہت ہی میٹھی آواز میں کہا، اے عبد الرحمن، مایوس مت ہو، تو نے دنیا کی دولت کھوئی ہے، لیکن صبر کا جو خزانہ تو نے پایا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے تیری دعا
قبول کر لی ہے اور تیری پریچھا کا سمے اب ختم ہونے والا ہے۔ تو ابھی اسی وقت پورو فاسٹ کی دشا میں سفر پر نکل جا۔ وہاں سلطان کا ایک شاہی گیسٹ ہاؤس مہمان خانہ ہے جہاں تیری قسمت کا ایک بہت بڑا راز تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بس اپنی ایمانداری پر بھروسہ رکھنا۔ صبح جب عبدالرحمن جاگے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا، کیا بات ہے سرتاج، آج آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسی؟ عبدالرحمن نے انہیں اپنا پورا خواب سنایا۔ آمینہ مسکرائی اور بولی، یہ یقیناً اللہ کا اشارہ ہے، آپ بنا دیر کیے سفر پر نکلیے۔ آمینہ نے گھر میں بچا ہوا تھوڑا سا سوکھا راشن ایک پوٹلی میں باندھا اور اپنے شوہر کو دعاؤں کے ساتھ ودا کیا۔ راستہ بہت مشکل تھا، پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے کئی دن بیت گئے۔ راستے میں کچھ لٹیروں نے عبدالرحمن کو گھیر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے پاس کچھ قیمتی سامان ہوگا، لیکن جب پوٹلی میں صرف سوکھی روٹیاں ملیں تو انہوں نے غصے میں آ کر عبدالرحمن کو بہت مارا اور ان کا راستہ بتانے والا نقشہ بھی چھین کر انہیں اپنی ادھمرہ چھوڑ دیا۔ لیکن عبدالرحمن نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے وہ خواب اور اللہ پر بھروسہ تھا، وہ زخمی حالات میں بھی آگے بڑھتے رہے۔ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے سفر کے بعد آخرکار عبدالرحمن کو دور سے سلطان کا وہ عالی شان مہمان خانہ دکھائی دیا جس کے گنبد سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شاہی پہرے داروں نے ان کی پھٹی حالت دیکھ کر انہیں دھکا دے دیا اور کہا، اے بھکاری، تیری یہ مجال کہ تو سلطان کے در پر آئے، بھاگ یہاں سے۔ عبدالرحمن نے ہمت کر کے کہا، اللہ کے لیے مجھے سلطان سے ملنے دو، میرے پاس سلطان کے خاندان کے ایک دفن خزانے کا راز ہے جو مجھے ایک روحانی خواب کے ذریعے ملا ہے۔ خزانے کا نام سنتے ہی پہرے دار چونک گئے، کیونکہ سلطان برسوں سے اپنے پرکھوں کی ایک کھوئی ہوئی امانت ڈھونڈ رہے تھے۔ عبدالرحمن کو ترنت سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے کہا، اے اجنبی، اگر تیری بات سچ ہوئی تو تجھے بہت بڑا انعام ملے گا، لیکن اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ عبدالرحمن نے بہت ہی ادب سے اپنی پوری کہانی سنائی، امیر سے غریب ہونا، دوست کی بے رخی، بچے کی بیماری اور وہ نورانی خواب۔ پھر انہوں نے کہا، حضور، اس محل کے پیچھے جو سوکھی ہوئی ندی ہے وہاں کھجور کے 3 پرانے پیڑ ہیں، خزانہ انہی کے ٹھیک بیچ میں زمین کے نیچے دفن ہے، لیکن اس پر ایک جادوئی پہرہ ہے۔ وہ پہرہ تبھی ٹوٹے گا جب 3 دن کا بھوکا اور ستایا ہوا کوئی سچا بندہ وہاں کھڑا ہو کر سچے دل سے 3 بار یا کریم پکارے گا۔ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور ہر شرط پر پورا اترتا ہوں۔ سلطان اپنے منتریوں اور قاضی کے ساتھ ترنت اس سوکھی ندی کے پاس پہنچے۔ وہاں سچ مچ کھجور کے 3 پیڑ تھے۔ عبدالرحمن کو آگے بڑھایا گیا۔ عبدالرحمن نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے بھوکے بچوں اور صبر کرنے والی بیوی کو یاد کیا اور پوری طاقت سے پکارا، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ تبھی ایک بہت بڑا چمتکار ہوا، زمین زور سے ہلی، وہاں سے مٹی اپنے آپ ہٹ گئی اور نیچے سے لوہے کا ایک بہت بڑا اور پرانا دروازہ دکھائی دینے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان اور پورا دربار حیران رہ گیا۔ سپاہیوں نے مل کر اس بھاری دروازے کو کھولا۔ اندر جانے پر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پورا تہہ خانہ سونے کے سکوں، ہیروں اور بیش قیمتی جواہرات کے صندوقوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن عبدالرحمن کی نظر ان سب چیزوں پر نہیں بلکہ بیچ میں رکھی ایک سادھارن لکڑی کی پیٹی پر پڑی۔
جب سلطان نے اسے کھلوایا تو اس میں ان کے پردادا کا ایک پرانا وصیت نامہ اور چاندی کی ایک شاہی انگوٹھی ملی۔ اس وصیت نامے میں لکھا تھا، یہ دولت صرف ایک ذریعہ ہے، اصلی خزانہ تو غریبوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہ خزانہ صرف اسی انسان کی بدولت باہر آئے گا جو زندگی کی ہر پریکشا میں صبر اور سچائی کے ساتھ پاس ہوگا۔ یاد رکھنا، ایک بے بس اور لاچار انسان کی آہ میں ہزار فوجوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن کو گلے سے لگا لیا اور کہا، عبد الرحمن، تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا نیک بندہ ہے۔ تیری سچائی کی وجہ سے آج ہمیں یہ خزانہ ملا ہے۔ سلطان نے ترنت عبد الرحمن کو اپنی سلطنت کا خزانچی بنا دیا اور وہ شاہی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں پہنا دی۔ عبد الرحمن نے سب سے پہلے اپنے گھر لوٹنے کی اچھا جتائی۔ سلطان نے بہت سارے سونے کے سکے، کپڑے، اناج اور بہترین ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ انہیں ودا کیا۔ ساتھ ہی سلطان کے حکم پر عبد الرحمن کے اس مطلبی دوست کمل کو دربار میں گھسیٹ کر لایا گیا۔ سلطان نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتے ہوئے کہا، تو نے اپنی دولت کے گھمنڈ میں ایک سچے انسان کو دھتکارا تھا، آج دیکھ اللہ نے اسے کیا مقام دیا ہے۔ کمل شرم کے مارے رونے لگا اور اس نے معافی مانگی۔ جب عبد الرحمن پہنچے تو ان کے بچے بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور بی بی مصلے پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی۔ پورا پریوار خوشی سے رو پڑا۔ عبد الرحمن نے اس دولت کا گھمنڈ نہیں کیا بلکہ پورے شہر کے غریبوں کے لیے مفت اسپتال اور لنگر خانے بنوائے۔ نصیحت: پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔